بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے، جس کا عنوان ہے علامہ ابن حزم اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام ابو عبید القاسم کے معاشی افکار کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان کے معاشی افکار جن میں عشور، جزیہ، خراج، اقطاع، مال غنیمت، فے کا مال، حمی اور کتاب الاموال کے جو دیگر موضوعات تھے ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، یعنی جو ان کے معاشی افکار تھے جو انہوں نے اپنی کتاب الاموال میں ذکر کیے ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم علامہ ابن حزم کا تعارف پڑھیں گے اور ان کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو چلیے علامہ ابن حزم کا ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ تو تعارف میں ہم سب سے پہلے ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ ابن حزم کی جو پیدائش ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی تھی، اور سن جو تھا 384 ہجری تھا، اور جائے پیدائش جو ہے وہ قرطبہ، جو کہ مشہور شہر تھا اسلامی حکومت تھا کا اندلس کا، تو قرطبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور آپ کا نام و نسب جو ہے، آپ کا اصل نام علی بن احمد بن حزم تھا، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد تھی، اور زیادہ جو شہرت ملی ہے وہ ابن حزم کے نام سے آپ کو شہرت ملی ہے، اس لیے علامہ ابن حزم کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ علی بن احمد کے نام سے بہت کم لوگ آپ کو جانتے ہیں، البتہ کتب میں آپ کا اصل نام دکھائی دیتا ہے کہ علی بن احمد تھا۔ اور آپ کا جو تعلق تھا وہ ظاہری خاندان سے تھا، اور آپ کے جو دادا تھے انہوں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کے جو والد تھے جن کا نام احمد تھا وہ منصور الحاجب کے وزیر رہے تھے۔ اور علامہ ابن حزم کا جو شجرہ نسب ہے وہ یزید بن ابی سفیان کے ایک آزاد کردہ غلام سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے حصول علم کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ کے جو والد تھے جن کا نام احمد تھا، ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ منصور الحاجب کے وزیر ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے بہت زیادہ مواقع ملے تھے، اور سب سے پہلے آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ عبد الرحمن بن محمد سے حاصل کی تھی، اور ان سے مختلف علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ اور اگر ان کے مسلک کے حوالے سے ہم دیکھیں تو شروع میں تو یہ شافعی المسلک تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ظاہری مسلک اختیار کر لیا تھا، اور پھر ظاہری مسلک کے زبردست حامی بنے، اور اس کی ترقی اور تجویز میں انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا تھا۔ چونکہ اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ابن حزم ظاہری بھی آتا ہے، تو ظاہری نسبت اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ ظاہری مسلک سے تعلق رکھتے تھے، امام داؤد ظاہری کی طرف جو منسوب ہے۔ اور ان کی تصانیف جو انہوں نے اہم کتب تصنیف کی تھیں ان میں ایک کتاب الناسخ والمنسوخ ہے، بڑی اہم کتاب ہے علم تفسیر کے حوالے سے، ایسے ہی الاحکام فی اصول الاحکام، اور ایسے ہی ابطال القیاس، اور رسالہ فی فضل الاندلس، اندلس کی فضیلت میں انہوں نے ایک کتاب رسالہ فی فضل الاندلس کے نام سے لکھا۔ تو یہ ان کی چند مشہور اور اہم تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب انہوں نے تالیف اور تصنیف کی ہیں، تو بس یہ چند ایک مشہور ہیں اور جو دستیاب بھی ہیں۔ تو ان کی مناظرانہ حیثیت بھی ہے، چونکہ مناظروں میں انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اسلام کا معاشی نظام جو غلام احمد حریری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے مناظرانہ حیثیت سے لکھا ہے کہ ابن حزم جو بالطبع مناظرے پر مائل رہتا تھا، یہودی، عیسائیوں اور مختلف فرقوں کے مسلمانوں کو دعوت مناظرہ دیتا رہتا، وہ زبردست مناظر تھا۔ جو شخص اس کے مقابلے میں آتا اس طرح اچھل کر دور جا گرتا جیسے اس نے کسی پتھر سے ٹکر لی ہو۔ اس نے بعض ایسے افراد پر بھی تنقید کی ہے جن کی بیشتر مسلمان انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، مثلا ابو الحسن اشعری،
ان کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے، یعنی اشاعرہ کے خلاف ان کی بہت زیادہ تنقید موجود ہے۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، ایک ضرب المثل کے مطابق ابن حزم کا قلم ایسا تیز تھا کہ جیسے حجاج کی تلوار، لیکن اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے مخالفین سے انصاف کرے، اور کسی کے خلاف بے بنیاد الزام لگانا ان کی فطرت کے بالکل خلاف تھا۔ وہ اپنی رسالہ علم الاخلاق میں وہ اپنی اس شدت کا سبب ایک بیماری کو ٹھہراتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کی اس رائے سے اتفاق کیا۔ تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مناظر تھے بہت بڑے، اور جو بھی ان کا مد مقابل ہوتا تو اس کو شکست دیا کرتے تھے، اور ان کی تنقید بہت زیادہ موجود ہے۔ خود بھی اپنی اس صفت کہہ لیں اس کو پہچانتا تھا، اور اس کی جو وجہ ہے ایک بیماری کو ٹھہراتا، تو لیکن بہت سے لوگوں نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ بیماری کا سبب نہیں، یہ خود ان کی فطرت ہے اور خود جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیں امام ابو الحسن اشعری، امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ، یہ لوگ ان کے تنقید سے نہیں بچے، تو پھر باقی کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو ائمہ کے بھی ائمہ ہیں، یعنی اماموں کے بھی امام جو ہیں، یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ، امام ابو الحسن اشعری، تو پھر یہ تنقید سے نہیں بچے تو باقیوں کا کیا حل ہوگا؟ اور ایسے ہی جب ان کی آخری عمر تھی تو آخری عمر میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ گوشہ نشینی کی یہ تھی کہ ابھی ہم نے جیسا کہ پڑھا ہے کہ جو راسخ العقیدہ ائمہ تھے اور بڑے بڑے امام تھے، ان کے خلاف انہوں نے تنقید کی ہے، اور ان کے خلاف انہوں نے الحاد کا الزام بھی لگایا ہے۔ تو جس کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ ان کے نظریات سے متنفر ہو گئے، ان کو ناپسند کرنے لگے، اور ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف بھی ہو گئے، کیونکہ بڑے بڑے ائمہ پر انہوں نے الحاد کے الزام لگا دیا، ان کے اوپر تنقید کی ہے اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک وجہ ان کے گوشہ نشینی کی یہ ہے کہ جب لوگوں نے ان سے نفرت کرنا شروع کر دی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا صرف ان کی تنقید کی وجہ سے، تو پھر اس لیے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ انہوں نے گوشہ نشینی اس لیے بھی اختیار کی کیونکہ یہ بنو امیہ کے حامی تھے، بنو امیہ سے محبت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اپنی جان کا خطرہ بھی رہتا تھا، کیونکہ کہیں کسی طریقے سے بھی پتہ چل گیا حکمرانوں کو کہ یہ بنو امیہ کے حامی ہے تو وہ اس کو قتل نہ کروا دیں، تو اس لیے بھی انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ اور پھر گوشہ نشینی میں چونکہ عالم تو تھے، عالم فاضل تھے، علم سے محبت تھی، سب چیزیں تھی، تو گوشہ نشینی میں بھی فارغ نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا، اور بہت سی کتابیں اس گوشہ نشینی کے زمانے میں انہوں نے تالیف کی تھیں، اور ان بہت سی کتابوں میں سے کچھ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، دستیاب ہیں، اور اکثر کا پتہ نہیں کہ اب وہ موجود بھی ہیں یا موجود نہیں ہیں یا کہاں پر چلی گئی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ان کی وفات کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو ان کی وفات 28 رمضان المبارک کو 456 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ مختصر سی ان کی زندگی کا خاکہ تھا جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے علامہ ابن حزم کا تعارف پڑھا ہے، اور تعارف میں ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ان کے نام و نسب کے حوالے سے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے مسلک کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا، ان کی تصانیف کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ایسے ہی مناظرانہ حیثیت جو ان کی تھی اس کے بارے میں، گوشہ نشینی جو آخر میں انہوں نے اختیار کی، اور ایسے ہی ان کی وفات کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا کہ ان کی وفات، سن وفات اور جائے وفات کیا تھی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو سوال یہی ہے کہ جی علامہ ابن حزم کے معاشی افکار بیان کریں، تو یہ انشاءاللہ بھی ہم ذکر کریں گے، اور علامہ ابن حزم کے حالات زندگی بیان کریں اور ان کے معاشی افکار کی بھی وضاحت کریں۔ تو حالات زندگی کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، باقی یہ جو دوسرا حصہ ہے سوال کا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 16 میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے کہ علامہ ابن حزم اور ان کے معاشی افکار۔ تو گویا آج کا جو سبق ہے اس کا حصہ دوم جو ہے وہ اگلا سبق کہلائے گا، سبق نمبر 16۔
جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔